جب ہماری زندگی میں کوئی سنت کی جگہ خالی ہو جاتی ہے تو وہاں پہ شیطانی اور دجالی چیزیں اس جگہ کو لے لیتے ہیں۔ جب مسلمان امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک سے اپنا گھر کو خالی کر دیا تو اس کی جگہ پہ جتنی بھی ٹوتھ پیسٹ ہے جو برش پہ لگاتے ہیں یہ سب میں وہی فلورائڈ ہے جو کہ ہم چوہے مارنے کے لیے دیتے ہیں، اور ہم لوگ اس کے لیے دیتے ہیں جو کہ لال بیگ ہو گیا، زمیندار اسپرے کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو بلڈ پریشر ہائی ہو یا آپ کو ہارٹ کا مسئلہ ہو تو ڈاکٹر سب سے پہلے آپ کے زبان کے نیچے دوائی رکھتا ہے، اور وہ ایک دم اس لیے کہ یہاں سے بہت جلدی جذب ہو جاتا ہے۔ جب ہم ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتے ہیں اور مسواک نہیں کرتے ہیں تو ہمارے جسم میں وہ زبان کے نیچے سے وہ اندر جاتا ہے، اور وہ 10 سال کے بعد 5 سال کے بعد یا ٹیومر بن جاتا ہے یا پھیپھڑوں کا کینسر ہو جاتا ہے یا انتڑیوں کا کینسر ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک 70 بیماریوں کے شفا ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات عرض کر لوں، جب ہم گوشت کھاتے ہیں، چاول کھا لیا، روٹی کھا لیا، کسی نے جو بھی کھایا، جب ہم اس کے بعد 4 گھنٹے کے بعد گوشت میں الگ قسم کا بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے اور چاول میں الگ قسم کی بیکٹیریا، یہ الکلائن ہے، اس کے الگ قسم کے کیڑے ہوں گے، ایسڈ کے الگ قسم کے کیڑے ہوں گے، ہر غذا کے الگ الگ جو ذرات ادھر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جب دوبارہ ہم بالخصوص گرم پانی چائے کی شکل میں پیتے ہیں تو وہ جو کچھ اس میں دانتوں میں ذرات پھنسے ہوئے ہوتے ہیں وہ بیکٹیریا سے بھر جاتا ہے، اور وہ بیکٹیریا ہمارے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو کمر کا درد، بالخصوص جن لوگوں کو گھٹنوں کا درد ہے، زیادہ تر میں نے مدرسوں میں یہی دیکھا ہے کہ گھٹنوں کا زیادہ شکایت ہے، پیٹ کے حوالے سے، معدے کے حوالے سے، ان کا تو اس کے بعد وہ اس جگہ پہ خون سے الگ ہو جاتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے۔ کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو، کسی کا گھٹنے کا درد ہو، آپ 1 مہینے تک ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا 40 دنوں تک ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان کو مسواک کرائیں۔ آپ دیکھیں کہ ان کا پراسٹیٹ کتنا بہتر ہو جاتا ہے، ان کا گھٹنوں کا درد کتنا بہتر ہو جاتا ہے، اور ان کا بلڈ پریشر کتنا، اور ہارٹ کے مسائل میں دنیا میں نے یہ بات اٹھائی تھی تو اس پہ دنیا والوں نے میرے بہت مخالفت کی ہے، ہمارے ملٹی نیشنل کمپنیوں نے۔ پھر ایک اسلام آباد میں ایک سیمینار لگا دل کے ڈاکٹروں کا، انہوں نے کہا ہمیں اب تحقیق سے یہ پتا چلا ہے کہ جن لوگوں کو ہارٹ کے پرابلم ہوتے ہیں اصل میں ان کے دانت خراب ہوتے ہیں۔ تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ 70 بیماریوں کے شفا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، آپ اس کے مثال یوں سمجھے کہ ہم اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں، کسی کمرہ ہے ہمارا، اس میں ہم داخل ہوتے، آپ اس کے آگے کچرا ڈالتے، آتے جائیں اندر باہر آتے جائیں، 2 دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو باہر کا کچرا ہوگا وہ سارا کا سارا ادھر اندر پڑا ہوا ہوگا۔ اس لیے جب ہم مسجدوں میں آتے ہیں تو اپنے چپلوں کو باہر اس لیے اتارتے ہیں کہ کوئی چیز اندر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو بالکل کور کیا ہوا، بالکل بند کیا ہوا ہے، اس میں داخل ہونے کا یہی راستہ ہے۔ تب ہمیں پتہ چلا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسواک فرماتے تھے، سونے کے سے اٹھنے کے بعد پہلا کام جو ہوتا تھا وہ مسواک ہوتا تھا، اور اس کے بعد باہر نماز کے لیے جاتے تھے تو مسواک فرماتے تھے، اور جب واپس اندر آتے تھے مسواک فرماتے تھے، کھانے کے بعد مسواک فرماتے تھے، کھانے سے پہلے مسواک فرماتے تھے، قربت ہے ہم بستری کے بعد مسواک فرماتے تھے، اور آپ نے تاکید فرمایا وجہ یہ تھی کہ وہ 70 بیماریوں کا شفا ہے۔ جیسے جن لوگوں کا شوگر نہیں ٹھیک ہوتا اس کا 24-48 گھنٹوں میں اگر آپ صحیح مسواک کروا دے تو 150 شوگر اس کے نیچے آ جاتی ہے، 48 گھنٹے میں سچ مسواک۔ اور آخری فائدہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے کہ آخری کلمہ نصیب ہوتا ہے اس آدمی کو، آنکھیں روشن ہوتی ہے، چہرہ روشن ہو جاتا، نورانی ہو جاتا ہے، کان صحیح رہتے ہیں، سماعت
وہ جو یہ اس کی وجہ سے جو کان کا پردہ بھاری ہو جاتا ہے اس کی صفائی ہو جاتی ہے. ہم اتنے مختصر وقت میں آپ کو بتا نہیں سکتے کہ بہرحال یہ قول ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ میرا نہیں ہے، کہ یہ 70 بیماریوں کا شفا ہے. دوسرا ایک اور، جب بھی آپ اپنے گھر جائیں، ابھی تو آپ سفر میں ہیں، اس میں ہے اللہ کے راستے میں اور پڑھ رہے ہیں، آپ کے کوئی چیز اختیار میں نہیں، لیکن زندگی میں جب بھی آپ اپنے گھروں کو آپ کو موقع مل جائے کہ کھانا جو ہے وہ میں گھر میں کھاتا ہوں، تو چند چیزوں کا سنت کے مطابق خیال رکھیں. کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹی پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ بتانے والے نے فرمایا، یہ کہا کہ یہ وہ آٹا ہے جس کا فائبر بوسی نکال دیا گیا، جس کو ہم لوگ فائن آٹا بولتے ہیں، سفید آٹا بولتے ہیں. تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کھاتا. پھر اس کا دور ختم ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب دور خلافت ہوا تو آپ کے سامنے کسی نے پیش کیا کہ یہ کون سی روٹی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ روٹی ہے جس کی فائبر یا بوسی نکال دیا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب میرے نبی نے نہیں کھایا، میں آخرت قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ بھی چلے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائم آیا تو انہوں نے بھی ایک جس کو گورنر، خلیفہ یا امیر بناتے تھے تو فرماتے تھے کہ 4 نصیحتیں لکھتے تھے، ان کو 5 نصیحتیں لکھتے تھے، جو بھی تھا کہ آپ نے ترکی گھوڑے پہ نہیں سوار ہونا، آپ نے یہ کپڑے نہیں پہننا، آپ نے ایک اپنا آنے کے لیے کسی کا رکاوٹ نہیں بنانا، وہ گارڈ نہیں رکھنا، آپ نے بوسا چنا وہ آٹا نہیں کھانا. دوسری بات، جب آپ کھانے کو پیتل میں اور اسٹیل کے برتن میں رکھتے، اس سنت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو پیتل اور اس اسٹیل میں وہ طاقت نہیں ہے کہ آگ کی تابکاری سے کھانے کو بچا سکے. تو آگ کے جو تابکاری ہے اس سے جو اس کی غذائیت ہے وہ سب جل جاتا ہے. یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا پریشر کوکر میں بھی لوگ کھانا ڈال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہڈیاں بھی گل گئی. اور ظالم ہے، جب ہڈیاں تو گل گئی اس میں غذائیت کہاں سے رہ گئی؟ غذائیت کیا رہ گئی ہے اس میں؟ غذائیت نہیں ہوتے اس میں. تو اس لیے ہمارا وزن بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ہمارا لیور بھی فیٹی لیور ہو جاتا ہے، اس پہ چربی چڑھ جاتی ہے. بالخصوص ہمارے اہل دین کے جس کے حرکات کم ہے، ورزش نہیں ہوتی ہے، جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں درس کے سلسلے میں، اس سلسلے میں، ان لوگوں کو بازار کا تیل نہیں استعمال کرنا چاہیے. اور ان کو کھانا کبھی بھی اسٹیل اور پیتل کے، جب بھی آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں اختیار ملے، اپنے والدین کو، اپنے اولاد کو، اور ان کو اگر آپ اس پہ کریں. میں کبھی کبھی پاکستانی، میں نے 4,500 لوگوں کا کورونا کا علاج کیا، ریکارڈ کے اوپر 4,500. وہ جو وینٹیلیٹر پہ ہوتے تھے نا، اس کو ہم 5 دن کی دوائی دیتے تھے اور اس کو وینٹیلیٹر سے نکال دیتے تھے اور اس آتے تھے. سب ساتھیوں کو معلوم بھی ہے اور یہ بھی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس ایک سنت کو جو ہم کھانا مٹی کے برتن میں بنا لیں، اور ایک سنت جو ہمارے مسواک کے ہے، تو ہمیں شاید بہت سارے ایسے بیماریوں سے ہماری حفاظت کرے کہ جس کے لیے ہم بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس بہت ساری پریشانیاں اٹھاتے ہیں. میں اپنے ہیلتھ منسٹر سے بھی میں نے کہا اگر مجھے اجازت دے دے، طالبان سے میں نے کہا آپ نے جتنا زور لگایا اس روس کو اور اس کو، اور اللہ نے آپ کی مدد کی کہ روس بھی نکل گیا، امریکہ بھی نکل گیا، ایک جہاد اور باقی ہے. وہ ہے ہمارے ان غذاؤں کے بارے میں کہ جو ہمارے صحت خراب کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. جب ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے پھر اسی کا ہمیں دوائیاں بھی بیچتے ہیں. اس میں سے میں نے کہا اگر صرف گھی کو نکال دیا جائے پاکستان سے تو 90% پاکستان کے ہاسپٹل بند ہو جائیں. یہ گھی نہیں جو بازار میں جو تیل مل جاتا ہے. اگر اس تیل کو کسی کو اپنے گھر پہ اختیار ہو، گھر میں موجود ہو، تو یا سرسوں کا تیل اور یا دیسی گھی کا استعمال کرے اور کھانا مٹی کے برتن میں ہو اور مسواک استعمال کرے. وہ آدمی 90% بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے.